ثاقب بشیر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، آج بھی سارا دن سپریم کورٹ میں یہ موجود تھے، تو میں ان سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ آج وہاں پہ پروسیڈنگز ہوئی جب ٹیک اپ کیا تو یہ اندر کی کیا آپ کو عدالت کا کیا موڈ نظر آیا، پھر کس قسم کا اعلامیہ کب آئے گا، کل آئے گا، اور ہمیں یہ اطلاع ہے کل پرائم منسٹر اور لا منسٹر اعظم تارڑ صاحب بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو مل رہے ہیں، تو کل یہ تین چیزیں، پہلے کہ آج عدالت کا موڈ کیا تھا؟ یہ خط کے بعد جو ہے وہ یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی ریئیکشن یا اس قسم کا کوئی سٹیپ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو چیف جسٹس ہیں وہ اٹارنی جنرل سے ملے، اس کے بعد یہ خبر آئی کہ 4 بجے فل کورٹ میٹنگ بلا لی گئی ہے۔ فل کورٹ سپریم کورٹ کی جانب سے فل کورٹ میٹنگ بلانا بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ اس سے قبل جو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، ان کو جب یہ ججز نے مل کر یہ ساری صورتحال بتائی تھی، وہ 10 مئی کا خط بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے، تو اس میں بھی جو واقعات جن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے وہ واقعات بھی بڑے سیریس نوعیت کے ہیں، لیکن انہوں نے اس حوالے سے خاموشی اختیار کی۔ مئی سے لے کر 16 سپٹمبر کو وہ ریٹائر ہوئے، تو ان 4 منتھ میں انہوں نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا، کوئی اس کی سے ریئیکشن نہیں دیا، لیکن اب پہلی بار یہ 25 مارچ کو یہ خط لکھا گیا ہے اور آج ہی فل کورٹ میٹنگ ہو چکی ہے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کل جو ہے وہ شاید دوبارہ سے فل کورٹ میٹنگ ہوگی یا اعلامیہ جو ہے وہ اس حوالے سے آ سکتا ہے، اور پرائم منسٹر بھی اس سے مل رہے ہیں، کیونکہ اس میں جو خط میں ایک جو چیز کہی گئی تھی کہ شاید جو ایگزیکٹو ہے اس کی کوئی پالیسی ہے کہ اپنے جو ان کے ماتحت ادارے ہیں ان کے ذریعے کوئی جو جوڈیشل پروسیڈنگز ہیں ان میں وہ اثر انداز ہو رہے ہیں یا ان میں مداخلت ہو رہی ہے، تو یہ اس پورے خط میں سے ایک جو معاملہ ہے وہ ایگزیکٹو سے لنک بھی کیا گیا ہے کہ ایگزیکٹو کی پالیسی لگ رہی ہے، تو ایگزیکٹو تو پھر شہباز شریف صاحب ہی بنتے ہیں، اور یہ ایک بڑی غیر معمولی ملاقات۔ الٹیمیٹلی بک سٹاپس ایٹ دی پرائم منسٹر، ایگزیکٹو کے تو ہیڈ وہ ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جاری رکھیے گا۔ تو وہ ملاقات کریں گے، تو اس کے بعد اور اعلامیہ جو آئے گا اس میں کوئی آؤٹ کم سامنے آئے گا۔ آج کی جو میٹنگ تھی اس میں تمام ججز شریک تھے، 2 گھنٹے سے زائد یہ میٹنگ رہی ہے۔ میٹنگ کی بہت زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی، لیکن اس حد تک یہ چیزیں آئی ہیں کہ تمام ججز نے اپنے کنسرن یقینی طور پر رکھے ہیں اس میٹنگ میں، اور خاص طور پر جو خفیہ کیمروں والا جو معاملہ ہے یا ججز کے جو قریبی جو اغوا ہوئے کچھ لوگ وہ معاملات تھے، اس طرح جو انلیگل جو سرویلنس ہے وہ اس کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے، جو مداخلت ہے، ان تمام پہلوؤں کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا، لیکن کنکلوژن کیا ہے اور کس طرف جا سکتی ہے سپریم کورٹ، کیونکہ یہ جو لیٹر ہے یہ ایڈریس کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، تو آج بہت اس پہ بحث ہوتی رہی، تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو سپریم جوڈیشل کونسل کی یہ ڈومین نہیں، کیونکہ وہ تو کسی بھی جج کے خلاف اگر مس کنڈکٹ کی کوئی کاروائی ہو تو وہ اس میں آ کے لے کے چل سکتی ہے۔ یہاں پہ جو آخر میں کنکلوڈ کیا تھا انہوں نے، یہ ایک رائے یا اوپینین لینا چاہ رہے تھے کہ اگر جو سٹنگ ججز ہیں کوئی ایسی صورتحال ان کے سامنے بن جائے کہ وہ اپنے چیف جسٹس کو بھی بتا دیں، اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ پہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے جو ہے وہ ایسے اقدامات کوئی روک تھام ہونی چاہیے۔ وہ ایسا تاثر مل رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے وہ رائے رستہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک رستہ تو انہوں نے 10 مئی 2023 کو ایک ریکویسٹ کی تھی اپنے چیف جسٹس سے کہ یہ واقعات ہیں، آپ اس طرح کریں، توہین عدالت کی کاروائی جو ہے وہ شروع کریں، وہ کاروائی جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکی، پھر فروری 2024 کا لیٹر بھی آیا، پھر بھی چیزیں آگے نہیں بڑھ سکی۔ اب آخری جو انہوں نے جو سٹیپ لیا ہے وہ یہ ہے، کل اس کا آؤٹ کم نظر آئے گا کہ فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ کس طرف جا سکتی ہے اور اس کا کنکلوژن کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو 184(3) میں کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے کر کوئی فل کورٹ بٹھا دے، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز ہیں ان پر مشتمل کوئی 3 ججز پر مشتمل کوئی کمیشن جو ہے وہ بنا دیا جائے جو اس سارے معاملات کی جو ہے وہ تحقیقات کرے اور اس کے بعد کسی کنکلوژن تک پہنچا جائے۔ لیکن اوورآل آج کی جو میٹنگ کا سینیریو جو ابھی تک پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ ایک کنسنسس ہے کہ ان معاملات کو کہیں نہ کہیں لاجیکل اینڈ تک جو ہے وہ پہنچانے کی ایک سوچ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے۔ کہ ثاقب 2-3 چیزیں آپشنز نظر آ رہی ہیں جو کہ کل سپریم کورٹ سے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے دیکھیں گے کیا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ آج انہوں نے فل کورٹ کی ظاہر ہے مشاورت کی ہوگی، سب سے بات کی ہوگی، جو ہے اب 3 آپشنز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس طرح ابو
ابو ذر کہہ رہے ہیں کہ سو موٹو لے کے تو اس کو آگے کیا جائے، تو میرے حال اس کے بعد شاید میری ذاتی رائے میں تو اس کے بعد مناسب بنتا ہے کہ یہ ان ججز حضرات کو بلایا جاتا ہے، مگر فی الحال ان کا ایک لیٹر موجود ہے جو انہوں نے پہلے اپنی ایک عرضی پیش کر دی ہوئی ہے، فی الحال تو ان کی وہ عرضی ہی کافی ہے۔ دوسری آپشن میں جو ثاقب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ انہوں نے خود جو تجویز کیا ہے کہ آپ ایک کنونشن کروائیں، کہ اس کے اندر پہلے کنونشن کروائیں، پہلے پورا ایویڈنس ثبوت کٹھے کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے علاوہ اور باقی ہائی کورٹس کے اندر کیا کیا صورتحال ہے، باقی ہائی کورٹوں میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، تاکہ باقی جج حضرات بھی اگر ان کو شکایات ہیں تو وہ بھی اکٹھی کر لیں۔ تیسری ایک آپشن جو نظر آتی ہے وہ جس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے بھیجی ہے کہ وہاں پہ یہ والا فیصلہ کیا جائے، تو آپ کو ثاقب یہ کدھر لگتا ہے مائل لگتی ہے عدالت جاتی بھی ان تین آپشنز میں سے؟ ایک تو سپریم جوڈیشل کونسل میں شاید یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں آگے بڑھے گا، پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے اگر ممبرز میں دیکھیں تو چیف جسٹس عامر فاروق بھی اس کے ممبر ہیں، تو ان تمام خطوط میں جو مرکز نگاہ ہیں یا مرکز ہیں وہ چیف جسٹس ہیں، جس میں یہ ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بار بار ان کو لکھا، بتایا، ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی، لیکن اس پہ ایکشن نہیں ہوا۔ مجھے نہیں لگتا کہ سپریم جوڈیشل کونسل پھر وہ ایک الگ سے اس کو ایک نئی چیز جہت نکالنی پڑے گی، ورنہ لا میں ایسی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے۔ دوسرا 184(3) میں بھی یہ جا سکتے ہیں۔ جو جوڈیشل کنونشن کی بات ہے وہ تو ایک بالکل الگ تھلگ بات ہے کہ ایسی کوئی لا میں کوئی پروویژن نہیں ہے کہ جوڈیشل کنونشن ہوگا اور اس کے تحت کوئی پالیسیز بنے گی۔ وہ یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک اجتماع رکھ لیا جائے اور اس میں تمام ججز کو بلا لیا جائے، لیکن میں ایک چیز بتا دوں کہ اگر اس قسم کی صورتحال میں اگر ججز کو بلا لیا گیا تو ہو سکتا ہے اور چیزیں بھی آ جائیں۔ کل جو پچھلے کچھ عرصے میں ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج جنہوں نے ریزائن کیا تھا، انہوں نے کل اپنا ایک وہ ٹویٹ بھی کیا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہی چیزیں جو ہے وہ میں اس وقت کہہ رہا تھا اور اس وقت جو ہے وہ میں نشاندہی کر رہا تھا، لیکن کسی نے نہیں سنی۔ اور 184(3) اور اس کے علاوہ تیسرا آپشن جو ہے وہ 3 سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز والا بھی ہے کہ ان پہ کمیشن جو ہے وہ بنا دیا جائے کہ وہ کمیشن پھر اس کی تحقیقات کرے، کیونکہ ان تمام معاملات کو کسی تحقیقات تو اس کی ہونی ہی ہونی ہے کسی نہ کسی طرح۔ اس کے علاوہ جو شہباز شریف صاحب کا جو ملاقات ہے وہ ہے تو غیر معمولی، کوئی اس طرح کی ملاقات ڈائریکٹ ایگزیکٹو کی نہیں ہوتی، لیکن ملاقات میرا خیال ہے کہ ہونا لازم تھا ہے، کیونکہ ایگزیکٹو الٹیمیٹلی ان کو ہی انہوں نے پوچھنا ہے کہ یہ جو ایگزیکٹو پہ سارے الزامات آ رہے ہیں اور جوڈیشری کا جو فنکشن ہے پورا اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ غیر فعال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کام ختم ہو جائے گا، ان کو روک دیا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، سموتھ ساری پروسیڈنگز چلتی رہیں گی، لیکن جو وہ ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے ججز کے درمیان ود ان ججز جو ہے وہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ دیکھیں کہ مئی 2023 سے لے کر آج تک یہ چیزیں چل رہی تھیں، یہ ابھی پبلک ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی ان کے درمیان یہ اختلافات تھے، لیکن اب کیونکہ پبلک میں آ چکے ہیں اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں، مطلب مختلف جگہوں پہ یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، اس کا پھر اثر تو ہوتا ہے، لیکن وہ فنکشن رکنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اگر یہ معاملات لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچتے تو پھر میرا خیال ہے کہ کولیپس ہے، مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ کیسے پھر آگے بڑھے گی کہ یہ معاملات جوں کہ توں ہی رہ جائیں۔